قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. آج ہم نے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی جو آیت تلاوت کی ہے یہ آیت نمبر 9، 8، 9 اور 10. تو جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ کافروں کے ذکر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کر دیا اور یہ بتایا کہ منافق کون ہوتے ہیں، منافق کی پہچان کیا ہے اور ان کے خطرات کیا ہیں جن سے تمہیں بچنا چاہیے. لوگوں کی پہچان دی جا رہی ہے، انسانوں کی پہچان. ہم ہر سطح پہ انسان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کے نقصان سے بچے اور اپنے فوائد گین کر سکیں. یہ تو ہم اپنی دنیا میں کرتے رہتے ہیں، فزیکل دنیا میں، اکنامیکل معاملات میں، سیاست میں اور دیگر تمام چیزوں میں. لیکن ایمان کی سطح پہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا. سب سے بڑا ایشو ہے ایمان کا. ایمان کی سطح پر بھی لوگوں کو ریکگنائز کریں، لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، لوگوں کو ڈفرینشیٹ کریں کہ آپ کے ایمان اور آپ کی آخرت کے لیے اور آپ کے دین کے لیے کون مفید ہے، کون مضر ہے، کون آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، کون نقصان. یہ ہے بنیادی طور پہ قرآن کریں گے کہ جس میں اس بنیاد پہ لوگوں کو سمجھا اور پہچانا تو وہی بس قرآن کا مطلوب انسان ہے اور وہی سب سے بڑا کامیاب شخص ہے اور وہ سب سے بڑے نقصان سے بچ جائے. اور جس نے اس بنیاد پہ اس سطح پہ نہیں سمجھا اور باقی دنیا بھر کی ہوشیاری اس نے جمع کی، ہر ایک کو اس نے ناپا تولا، ہر ایک کو آئیڈینٹیفائی کیا، ہر ایک کو سمجھا، لیکن صرف دنیا کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، تو وہ کچھ فائدے حاصل کرے گا دنیا کی کچھ کامیابی، لیکن آگے جا کے ناکام، اللہ کے یہاں وہ ناکام. تو قرآن کا جو بیسک نظریہ ہے اس کو سامنے رکھیں. یہاں جو پہچان بتائی اس سے رہے، پہلے کافروں کا ذکر کیا، اس سے پہلے مومنوں کا ذکر کیا، اور مومنوں میں جو پیور کلاس ہے نا، سب سے اعلیٰ کلاس جس کو کہتے ہیں متقی، ان کو بیان کیا. یعنی معیار وہ ہوں گے. باقی چلتے پھرتے ہم جیسے مومن تو بہت ہیں، مگر معیاری مومن، آئیڈیل مومن، قابل تقلید مومن وہ جن کو کہا متقی، وہ جو قرآن کی رائے سے براہ راست فیض یاب ہو. تو سب سے پہلے ان کو رکھا اور ان کے بارے میں 5 آیتیں بیان کر دی. پھر اس کے بعد کفار کا ذکر کیا جو کافر ہیں، کھلے کافر، انکار کر رہے ہیں اور سب کو نظر آ رہے ہیں کہ بھائی یہ کافر ہے، تو ان کا ذکر کیا. اور چونکہ وہ کھلے کافر ہیں اور سب کو نظر آ رہے ہیں، کسی کے لیے ابہام یا ایمبیگوئٹی میں نہیں، تو ان کو 2 آیتوں میں ذکر کر کے بات ختم کر اس مقام پر. اس کے بعد جناب جو تیسری قسم کے لوگ بیان کیے، تیسری کیٹیگری کے لوگ، وہ ہیں منافق. ہیں یہ بھی کافر ہیں مگر ایک کافروں کی ایک الگ کیٹیگری ہے اور یہ چھپے ہوئے کافر. چونکہ چھپے ہوئے ہیں، چھپ کر واردات کرتے ہیں، خفیہ واردات کرتے ہیں، ظاہر کچھ کرتے ہیں، باطن میں کچھ اور ہوتے ہیں. ان کو پہچاننا آسان نہیں ہوتا، ان کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، ان سے جو ہے وہ بار بار دھوکہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان کو اللہ نے یہاں شروع میں اس مقام پر سب سے زیادہ ایکسپوز کیا، سب سے لمبا تعارف انہی کا کرایا. کل 13 آیتیں نازل فرمائی اس مقام، منافقوں کے لیے 13 آیتیں.
پھر وہ کافروں کے لیے 2 آئے تھے. تو بس یہ فرق آپ سمجھ لیں، اور پھر آگے پتہ چلے گا کہ ان 13 آیتوں میں کس انداز سے ان کا پردہ اٹھایا گیا اور ان کو بے نقاب کیا گیا. یہ سب اس لیے دوستوں تاکہ ہم، قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم دین و ایمان کی سطح پہ دھوکہ نہ کھائیں. بھلے دنیا کا دھوکہ کھا لے، آدمی نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر دنیا کا دھوکہ کھا لیا تو دنیا میں نقصان ہے. لیکن اگر دین و ایمان کی سطح پہ دھوکہ کھا لیا تو پھر آخرت دین ہی تباہ ہو جائے. تو قرآن یہ آپ کو ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. اس لیے ان لوگوں کو یہ تفصیل سے جانیں کہ یہ کون ہے. وہ شریف پڑھیے اس میں. آگے پوری سورہ منافقون آئی ہے، منافق کے نام سے ہی آئی ہے سورہ منافق، اس میں اور تفصیل آئے گی. یہاں بالکل آغاز میں فرمایا من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ، سب نہیں کچھ لوگ، من یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہم مان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور یوم آخرت پر. اللہ بھی ایمان لائے، یوم آخرت بھی ایمان لائے. یہ تو ہو گئی ایمان والوں جیسی بات. جیسے مومن کہتے ہیں ایسے یہ بھی کہتے ہیں. اب آگے بتایا وما ہم بمومنین، وما یہ مومن نہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا ان کے کہنے پہ بچ جانا، یہی میں لوگ منافق ہیں جو اوپر سے تو کہتے ہیں مگر اندر سے مانتے نہیں ہیں. اوپر سے کہتے ہیں ایمان لائے، اندر سے منکر ہیں. اوپر سے کہتے ہیں ہم تمہارے جیسے، اندر سے مخالف. یہ ان کا مسئلہ ہے، اسی لیے منافق ہیں، اسی لیے ان کا خطرہ بہت زیادہ ہے. تو اس ایک آیت میں پورا ان کا ایکسپوژر بیان کر دیا کہ وہ یہ ہوتے ہیں. ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ باطن اور ظاہر کے تضاد میں مبتلا ہو. یہ اس قسم کے کافر ہیں کہ ان کا ظاہر اور باطن ہو. کافر ہیں اور یہ کفر کی قسم ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ کفر سے وہی ہوتا ہے جو کھلا جیسے لوگ کرتے ہیں، یا جیسے ابو جہل ابو لہب نے کیا کھلا کفر. تو وہ تو ہے ہی کھلا کفر. یہ کفر جو ہے یہ نفاق کے قسم کا کفر ہے. کفر اس کو کہیں گے، اور اس میں اکثر مسلمان جو ہے ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. کبھی کبھی صحابہ کرام کے درمیان بھی ان کی پہچان کے معاملے میں اختلاف ہو جاتا تھا. تو قرآن فرماتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقوں کے بارے میں اس بات میں اختلاف کر رہے ہو کہ یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں. یعنی اللہ نے فرمایا تمہیں ان کی پہچان ہونی چاہیے اور ان کے بارے میں تردد نہیں ہونی چاہیے. پھر ان کا کوئی نقشہ کھینچا، ورنہ دیکھو نا یہ کیسے جا کے پھرتے ہیں. یہ فتنے میں ادھر تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جیسے فتنے کا موقع ملتا ہے کون اس کے اندر ہونے بھی جا کے پڑتے ہیں. تو یہ جو ان کی حرکتیں ہیں اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں بلکہ یہ منافق ہپوکریٹ ہے اور ان کے اندر ہپوکریسی ہے. تو جناب تضاد جو ہے نا یہ ان کا سب سے بڑا بس ہے، ظاہر و باطن کا تضاد. اس تضاد کے اندر ہی ان کی حقیقت ہے ساری. اب نفاق اگر یعنی تضاد یا نفاق اس حد تک پہنچ جائے کہ ایمان کو ختم کر دے اور ایمان کے معاملے میں آدمی کو ڈیوائڈ کر دے تو یہ کفر بن جاتا ہے. ویسے ہم میں سے ہر ایک میں تضاد کی دونوں کی کیفیت پائی جاتی ہے. تضاد اتنا بڑا مسئلہ ہے انسان کی زندگی کا کہ اس سے مکمل طور پر نجات پانا انسان کے لیے بہت مشکل کام ہے. تضاد وہ ظاہر باطن کا تضاد، آپ کے دماغ میں کیا ہے ذہن میں اور آپ کی زبان پہ کیا اس کا تضاد، آپ کے دل میں کیا ہے انٹینشن کی صورت میں اور آپ کے ظاہر میں کیا ہے اس کا تضاد، آپ کی خلوت میں کیا ہے گھر میں لوگوں سے پوشیدہ اور آپ کی جلوت کیا ہے لوگوں کے سامنے اس کا تضاد، آپ کے فعل میں کیا ہو رہا ہے اور آپ کا قول کیا ہے اس کا تضاد، آپ کی زندگی کا ایک نقشہ کیا ہے اور دوسرا اس کا تضاد.
آپ جب غریب تھے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اس وقت آپ کیسے تھے؟ اور جب آپ کو اللہ نے مال دیا، دولت دے دی، تو اس وقت آپ کیا ہو گئے؟ یہ تضاد۔ جس وقت آپ حکومت کی کرسی پہ نہیں بیٹھے تھے، آپ کو کوئی وزارت حکومت حکمرانی کچھ نہیں ملا تھا اور آپ لوگوں سے اقتدار کی بھیک مانگ رہے تھے، اس وقت کیا تھے؟ اور جیسے ہی آپ برسر اقتدار آئے اور کرسی پہ پہنچے، اس وقت آپ کیا ہو گئے؟ یہ تضاد۔ کتنے تضاد انسان میں؟ یہ تو بڑے بڑے فنامنا ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں۔ خود آدمی اچھی طرح جان سکتا ہے اس کے اندر کتنے تضاد بھرے ہوئے۔ ایک ایک بات میں تضاد، ایک ایک معاملے میں تضاد، ایک ایک اشارے میں تضاد، ہر ایک سانس میں تضاد، ہر ایک کے تعلق میں تضاد، کتنی کیفیات میں تضاد، گھر والوں کے ساتھ تضاد، باہر والوں کے ساتھ، کہاں کہاں نہیں، اور پھر خدا کے ساتھ تضاد۔ تو خدا سے ہم کیا کہہ رہے ہیں اور دل میں کیا سوچ رہے ہیں، اس کے آگے ہم کیا کر رہے ہیں نماز کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، اور اندر من میں ہم اسے کس طرح جان رہے ہیں اور کتنے حاضر ہو رہے ہیں، یہ سب ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نفاق جو ہے یہ اتنا بڑا جال ہے کہ اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا، الا یہ کہ جس کو اللہ بچائے، الا یہ کہ جس کے اندر تک گہرائی میں پیوریفیکیشن ہو جائے، جو اندر تک دھل جائے کسی صحبت سے، کسی تربیت سے، کسی علم سے، کسی معرفت سے، جیسا کہ اصحاب کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ بیٹھ کے اندر گہرائیوں تک پاک صاف ہو گئے۔ اللہ نے کہا یہ یقین اتنے پاک کرنے آئے ہیں، تو پاکی یہی تو ہے۔ انسان اگر اس چیز سے پاک ہو جائے، اس تضاد سے پاک ہو جائے، تو وہ مکمل انسان بن جاتا ہے، جو سب سے زیادہ مشکل کام انسان کا مکمل ہونا۔ غالب نے کہا تھا نا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، بس کو دشوار ہے ہر کام کا ایسا ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی اور انسان میں فرق ہے۔ آدمی جو ہے ان ساری حالتوں میں، تضادات میں، اور اپنی زوال کی صورتوں میں، اور اپنی اندھیروں میں، اور اپنی پیچیدگیوں میں الجھا ہوا ہے، لیکن جس دن وہ سالو ہو جاتا ہے، جس دن وہ اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آتا ہے، تضاد سے نکل کر یکسانیت میں آتا ہے، کانٹرڈکشن سے نکلتا ہے اور صاف ستھرے راستے پہ چلتا ہے، اس دن وہ انسان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے لیے واحد سفر ہے جو اس کو کرنا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ کتنے ہوں گے آج کے معاشرے میں کہ جو یہاں تک پہنچتے ہیں، پہنچنا چاہتے ہیں۔ اول تو ہم میں سے بہت سے لوگ، تقریباً 99% لوگ ان تضادات کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان کو ریئلائز ہی نہیں کرنا چاہتے۔ جی اگر ہمیں کوئی کہے، اول تو کوئی ہمیں اتنا جانتا نہیں، اور جتنا جانے اتنا اگر ہمیں بتائے کہ دیکھیے آپ یہ کر رہے ہیں اور آپ نے پہلے یہ کیا، آپ اندر یہ ہیں اور باہر یہ ہیں، تو یہیں ہمارا میٹر شارٹ ہو جائے گا اور ہمارا پارا آسمان کو پہنچ جائے گا، اور ہم اتنا کچھ اس کو کہہ ڈالیں گے کہ ہم بالکل صحیح ہیں اور ساری غلطی اس کی۔ ہر آدمی اپنے آپ کو اس سبب میں جسٹیفائی کرتا ہے، کوئی نہیں مانتا اس چیز میں۔ بڑے جو معاملات ہوتے ہیں بلنڈر ٹائپ کے، وہ بھی شاید مان جائیں، لیکن ایسی باریکیاں کہ جو ہماری ذات کو کھلا کے رکھ دیں، ہم نہیں مانتے۔ یاد رکھیں کہ قرآن یہاں تک اصلاح کرے گا آپ کی، یہ ہمیں کروانی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ریئلائز کرنا، اپنی اصل حقیقت کو جاننا ہے، ہمیں اپنے آپ کو نفاق سے نکالنا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے بخاری شریف میں یہ ایک بزرگ کے حوالے سے آیا ہوا ہے، تابعین بزرگوں میں سے، وہ کہتے ہیں میں کتنے اصحاب سے ملا ہوں، بڑے بڑے اصحاب اور اہل اللہ، اور میں نے ان کو دیکھا حالانکہ وہ انسانیت کے کمال پہ فائز لوگ تھے، پوری دنیا کے لیے سب سے بہترین لوگ، مگر اس کے باوجود ان کے خوف کا عالم ہوتا کہ وہ سب کے سب اپنے اندر نفاق سے ڈر رہے تھے۔ وہ اس چیز سے ڈر رہے تھے کہ ہمارے اندر نفاق نہ ہو۔ تو ایسا تو نہیں ہم ظاہر باطن کے اندر کانٹرڈکشن کا شکار ہے۔ لیکن ایک صحابی اس بات پر روتے ہوئے آئے اور بہت ہی بڑی بات وہ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے، وہ تھے حضرت حنظلہ۔
اور وہ اپنے آپ کو منافق 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 کہتے جا رہے تھے. اور کس وجہ سے منافق کہتے جا رہے تھے کہ انہوں نے اپنے اندر ایک اختلاف پایا, باریک اختلاف, جس کی وجہ سے انہیں سمجھا کہ میں منافق ہو گیا. اور وہ اختلاف یہ تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم جب رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کسی اور کیفیت میں ہوتے ہیں, اور جس وقت ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں اپنی فیملی کے درمیان اس پر ہماری کیفیت وہ نہیں ہوتی. تو یہ تو نفاق ہے, ہم منافق ہو گئے. یعنی ہم ہمیشہ ایک جیسے کیوں نہیں رہتے. جو حال ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے وہ حال ہمارا باہر کیوں نہیں ہوتا. اب اندازہ کیجیے کتنی باریکی سے انہوں نے اپنے حال کو اسٹڈی کیا ہے اور کہاں تک چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر یہ فتویٰ بھی لگا دیا کہ میں منافق ہو گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات سنی تو کہاں ایسا تو ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں جس حال میں ہوتے ہیں باہر وہ حال ہمارا نہیں رہتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ باہر جا کے ساری حدود توڑ دیتے ہیں اور باہر جا کے بالکل آزاد ہو جاتے ہیں یا عملاً اپنی انٹینشن سے کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, مطلب یہ ہے کہ حال بدل جاتا ہے آٹومیٹیکلی, وہ کیفیت نہیں رہتی, وہ فیلنگ نہیں رہتی. اور یہ قدرتی بات ہے. لہٰذا جب دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوئے اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے, تمہارا حال ہر جگہ ایک جیسا نہیں رہ سکتا. یہ تو ایک قدرتی تبدیلی ہے, اس پہ کسی کا اختیار نہیں. ظاہر ہے کہ جب یہاں ہو تو یہاں کچھ اور معاملہ ہے اور جب باہر ہو مجھ سے دور تو کچھ اور معاملہ ہے. اور ارشاد فرمایا اگر بالفرض تمہارا ایک ہی جیسا حال ہو جائے جیسے میرے پاس ہے یہی حال تمہارا وہاں ہو جائے گھروں میں تو معلوم ہے پھر کیا ہوگا. آسمان سے فرشتے اتر کے تمہارے بستروں میں تم سے ملاقات کریں گے. یہ اتنا بڑا حال ہے. اگر یہ کیفیت تمہیں ہر وقت حاصل ہو, مگر وقت کی بات آدمی کی یہ حالت جو ہے ہمیشہ یکساں نہیں رہتی. کبھی خوشی بڑھ جاتا ہے, کبھی انسان کے اندر کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, جس میں اچھے ماحول میں ہوتے اس کو کیفیت اور ہو. تو یہ ایک الگ چیز ہے. ہم بات کر رہے ہیں اس تعداد, اچھا وہ اس سطح پہ ڈر رہے ہیں, ان کی حساسیت دیکھیں, ان کا تقویٰ دیکھیں کہ وہ اس لیول تک اپنے آپ میں خطرہ محسوس کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں. لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب انٹینشنلی اپنے آپ کو چینج کر لیتے, اس کو کہتے ہیں نفاق. جب آدمی قصداً جان بوجھ کر کے ایک جگہ کچھ اور دوسری جگہ کچھ یہ والا معاملہ اختیار کرتا ہے, کہیں ایک بات اور کہیں دوسری بات, یہ ہے وہ تضاد. اب یہ وہ چیز ہے جو انسان انٹینشنلی کرتا ہے, اپنے ارادے سے اور اختیار سے کرتا ہے, یہ ہمارے اندر بالعموم مختلف سطحوں پہ پائی جا رہی ہوتی اور ہم اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہاں پہ نفاق شروع ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اور پھر بڑھتے 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 یہاں تک آ جاتا ہے جہاں ایمان کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں. اور جب ایمان کی سرحدوں میں نفاق داخل ہو جائے تو آدمی ادھر اندر کفر کرے اور باہر آ کر کے ایمان کا اظہار کرے. یہ آگے معاملہ ایمان کا, اندر انکار کر رہا ہے اور باہر آ کے اقرار کر رہا ہے. دل میں اس کے انکار ہے, خدا رسول سے نفرت ہے معاذ اللہ, اسے بغض ہے, اسے انکار ہے, اوپر سے وہ کر رہا ہے اظہار جو میں تو مانتا ہوں. یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ باہر آ کے تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, اس کے رسول پر, اللہ پر, یوم آخرت پر. فرمایا بنا مومن نہیں, فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے. اللہ اور یوم آخرت کی بات خاص اس لیے کی گئی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں اس میں رسول داخل نہیں ہے, رسول بھی داخل ہے, ساری ایمانیات کی چیز داخل ہے. ظاہر اگر اقرار کریں گے تو ظاہر کرنے کے لیے پوری بات ہی کریں گے نا, مگر یہ دو چیزیں اس لیے لی گئی ہیں کہ یہ دو چیزیں دو کناروں کی طرح ہیں. اللہ پہ ایمان یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے معاملہ ایمان کا, اور آخرت پہ ایمان یہاں ختم ہوتا ہے. تو بیچ میں جتنا کانٹینٹ ہے وہ سب اس میں داخل ہو گیا. تو اس لیے وہ مکمل ایمان کا دعویٰ ہے. تو دعویٰ تو مکمل ایمان کو ہی کریں گے اس لیے کہ انہوں نے شو آف کرنا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ہم بھی مومن نہیں, یہ مومن نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر انکار ہے.
تو جناب یہ مسئلہ ہے. دیکھیے کافر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کے اندر انکار ہے اور اوپر ان کے اظہار ہو رہا ہے ایمان کا. اندر انکار ہے اور اوپر اقرار ہے. اور دوسرے وہ ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ انکار ہے اور اندر اقرار ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں. یہ خاص قسم کے کفار کہ جو اندر سے اقرار بھی کر رہے ہیں مگر اوپر انکار کر رہے ہیں. جی معلوم نہیں کون لوگ ہیں. اقرار سے میری مراد پہچانتے ہیں حق کو مگر اوپر سے انکار. یہ شیطان سے لے کر کے آج تک ایسے کفار موجود ہیں جو اندر سے جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ یہ ہے مگر اوپر سے انکار کرتے ہیں. شیطان اور ابلیس جو ہے اندر سے سب کچھ جانتا ہے کہ اللہ ہے, اس کو اندر سے انکار نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ اللہ ہے اور حق ہے اور خدا سے مکالمہ اس کا ہوا ہے اور سارا کچھ دیکھ کر چلا ہے. سجدے سے اس نے جان بوجھ کے انکار کیا ہے. اب اندر کو دیکھیے سب کچھ جانتا ہے مگر اوپر سے انکار. یہ بھی کچھ ہے. اسی طرح یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. یہ جو یہود اور نصارہ کو بھی لے لیں کہ ان کو ہم نے جو دی ہے کتاب کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. دیکھیے جانتے ہیں مگر اوپر سے نہیں مانتے. ایسے بھی لوگ, یہ بھی کفر ہے. تو اندر سے ماننا اوپر سے نہ ماننا یہ بھی کفر ہے. اندر سے نہ ماننا اوپر سے ماننا یہ بھی کفر ہے. اور اندر اور باہر دونوں جہتوں سے نہ ماننا یہ بھی کفر ہے. یہ تیسری قسم کا کفر ہے. تو ایمان کیا ہوا؟ اب ایمان صرف یہ ہوا اندر سے بھی مانو اوپر سے ہی مانو. اندر سے بھی مانو اوپر سے ہی مانو. دل سے بھی مانو اور باہر زبان سے بھی اقرار کرو. یہ ایمان ہے. اور صرف اوپر سے اقرار ہی نہ کرو بلکہ اوپر سے جتنی علامتیں ہیں کفر کی ان سے بھی بچو. اقرار کا مطلب یہ بھی ہے صرف یہ نہیں کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور آگے کسی بت کے آگے گر گئے. نہیں, اقرار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلمہ پڑھا اور صلیب کا نشان گلے میں لٹکا کے پھر رہے. نہیں, یہ جو آج ہمارے نوجوانوں میں فیشن ہے کفر کی علامتیں گلے میں لٹکا کے پھرتے, یاد رکھتے ہیں کفر کی علامتیں اختیار کرنا بھی کفر ہے. اب یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دل میں آپ کو کیا ہے. میں نے بتا دیا نا کہ دل میں تو دیکھیں ادھر یہودی جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے مگر قرآن فرمان پھر بھی یہ نہیں مانتے. شیطان جانتا ہے کہ سب کچھ حق ہے مگر پھر بھی انکار کرتے. تو اس لیے وہ لوگ جو دلوں کے اندر تو کہتے ہیں مانتے ہیں اور اوپر سے وہ صلیب کے نشان لٹکا کے پھریں, اوپر سے مندروں کی اور بتوں کی تعظیم کریں. اب یہ بھی کلچر شروع ہو گیا ہمارے یہاں, جیسے کہ باقی ادیان طرح کی ہدایت چلتی اور تمام مذاہب کو لا کے ہمارے درمیان رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم سب کو لے کے چلیں. کیوں بھائی, ہم اپنے مذہب کو لے کے چلیں, کوئی اور دوسرا مذہب ہے وہ اپنے مذہب کو لے کے چلیں. ہم بھی دوسرے کا مذہب اٹھا کے چلیں. مسلمان کیوں دوسرے کے تہوار بنائے گا؟ کسی بت کے آگے سجدے کرے چڑھا کے چڑھائیں. آپ نے دیکھا پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں سیاسی لوگ یہ تو اس طرح کی حرکتیں کر جاتے ہیں. خطرناک بات ہے مندروں میں جا کے چڑھا کے چڑھا. کیوں؟ کیا ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم آگے مسجد میں ہمارے ساتھ سجدہ کرو؟ نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے. تم اپنی عبادت کرو, اپنی لکن دین اپنی بڑی دین, تمہارے لیے تمہارا دین ہے, ہمارے لیے ہمارا دین. مگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بس مان لیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا, یہ بھی ایمان پورا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم یہ جو کفر کی علامت کی نشانیاں ان سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں. اسی طرح ادب اور بے ادبی کا فرق یہ ایک عملی چیز ہے. ایک انسان جو ہے ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے مگر وہ بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے. وہ اللہ کی کتاب کو ایسے ڈال دیتا ہے جیسے کوئی عام چیز. وہ توہین کا مرتکب ہوتا ہے. وہ عظیم ہستیوں کے بارے میں جہاں پہ ایمان ہمارا شروع ہوتا ہے, جو ہستیوں سے ایمان ہمارا وابستہ ہے, ان کے بارے میں وہ مغلظات زبان سے نکالتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے بے ادبی پیدا ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ وہاں اس کا ایمان
منتفی ہونا شروع ہو جائے گا اگر وہاں تک پہنچ گئی بات. ویسے قطعی امور کو اس نے توہین کر دی تو اس کا ایمان ختم. اللہ نے فرمایا کہ وہ تو عزیرو وہ تو وقرو کہ خوب تعظیم کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تم مومن کہلاؤ گے. دل و جان سے مانو بھی اور اوپر سے تعظیم بھی کرو. یہ نہ ہو کہ اوپر سے تم کوئی فیل کرو اور تمہارا ایمان بھی باقی رہے. اس وقت جو بلاسفیمی ہو رہی ہے, ابھی جو کیس چل رہا ہے حالیہ, اور یہ جو ہمارے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے گینگ بنائی ہوئے بلاسفیمی کی گینگ بنائی ہوئی, اس پر ہمیں متنوع ہونا پڑے گا اور اس کو بہت سیریس لینا پڑے گا. یہ معاملہ عام ویڈیوز کا نہیں ہے اور یہ عام کوئی سائٹس نہیں ہے کہ جن کو بچے کھولتے ہیں اور کھیل کود میں لگ جاتے ہیں یا اور دوسرے گناہوں کے کاموں میں, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ جس قسم کی سائٹس کھولی گئی ہیں, چلائی جا رہی ہیں, جو ویب سائٹ بنائی گئی ہے اور جو گروپ بینکس کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے, اس میں سخت ترین بے ادبی اور گستاخی کی جا رہی ہے. اور یہ سب کون ہے؟ یہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے نوجوان بچے بچیاں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, ان کے نام مسلمانوں والے ہیں. جب ان کو پکڑا جائے گا تو وہ دنیا میں سب سے بڑے مومن بن کے ظاہر ہوتے ہیں انہی کی طرح. جیسے منافق فرمایا کہ جب ان کو تم ملو گے تو کہیں گے کہ جی ہم تو ایمان رکھتے ہیں. آگے اور آئیں گے آئے تھے تو وہاں فرمایا کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا, ہم ایمان لائے. اور پیچھے کیا کرتے ہیں؟ پیچھے جا کے مذاق اڑاتے ہیں. انما نحن مستہزئون, وہ آگے آیت آ رہی ہے, ہمارے جا کے کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے مومنوں سے. تو یہاں بھی اسی طرح کا ہنسی مذاق کچھ لوگ کرنے لگے اور یہ باقاعدہ اس قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ جن کے اندر گستاخی کا کانٹینٹ ڈالا جا رہا ہے. اور اتنی خوفناک چیزیں ہیں وہ جو اب تو ٹیسٹ ازبان ہو گئی چیزیں. باقاعدہ ابھی ہائی کورٹ اسلام آباد سے فیصلہ ہے, لیکن وہ فیصلہ حق, انصاف, آئین اور دین کی روح کو منافی ہے. جو فیصلہ دیا ہے, جس ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ سنایا ہے, اس فیصلے کے لیے پھر فیصلے کی ضرورت ہے. یہ اسی طرح کے فیصلے ہوتے ہیں ہماری عدالتوں سے, جہاں پہ دین ایمان کے معاملے میں ڈنڈی ماری جاتی ہے, اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے, بلکہ پھر آئین اور دستور کے مطابق بھی یہ فیصلے نہیں ہوتے. تو فیصلہ کیا, اس کی الگ تفصیل ہے, میں اس طرف جاؤں گا تو پھر موضوع بدل جائے گا. لیکن جو مسئلے چلے ہیں وہ کیا ہیں؟ یہ سب کچھ وہ جیسے جو چیزیں آئی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں. جن لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں وہ بہت خوفناک باتیں, ان کو ہم اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے, ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. وہ اس قسم کے معاملات ہیں. صرف ایک اشارہ کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے کچھ کیا ہے, اس کتاب پر قرآن حکیم پر ناپاکی ڈالی ہے, غلاظت, اپنی ناپاکی اپنی غلاظت اس کے اوپر ڈالی, معاذ اللہ. کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ تو بدترین کافر بھی ایسا کام نہیں کرے گا. بہت کافر ہیں دنیا میں, گزر گئے دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت بھی کتنے موجود ہیں, مگر کبھی نہیں سنتے کہ ہر کوئی یہ کرے یا اس کی ضرورت کرے. بلکہ بہت سے کفار ہیں باوجود اس کے لیے نہیں مانتے, مگر وہی میں بے ادبی کے قائل نہیں ہے. مگر یہ کون سی نسل ہے؟ شیطانوں کی کوئی ذریت پیدا ہوئی ہے کہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ کلام پاک کے اوپر غلاظت ڈال, لہٰذا پکڑے گئے لوگ. اب جو کیس ان کے لیے چلایا گیا ہے تو ظاہر ہے ان کے وکیل بھی ہیں اور بہت طاقتور لوگ ہیں چند, مگر ان کے پیچھے پوری دنیا کی ایجنسیز. یہ جو ہمارے ملک میں جو ایجنسیوں کی کارفرمائیاں, بیرونی ایجنسیوں کی کارفرمائیاں ہیں, ان پر بڑا ہاتھ. یہ این جی اوز جو کھلی جگہ جگہ, ویلفیئر کے ادارے, باہر کے این جی اوز جو باہر سے فنڈنگ ان کو ہو رہی ہے, یہ اسی طرح ان کے ساتھ قادیانی ہے. پوری طرح قادیانی ہر ایسی خطرناک مہم کا حصہ ہے. ملک سب سے بڑا خطرہ اس قوم سے ہے جو ہمارے اندر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر ایڈجسٹ ہونا چاہتے ہیں اور آئین میں اپنی جگہ بنانا چاہتے. دین میں تو کبھی نہیں بنے گی, آئین میں بھی جگہ بنانا چاہتے. اور یہ قادیانی, یہ لوبی, یہ پیچھے. اسی طرح فری میسنری یہ پیچھے ہوتی ہے ان کے. ایلیمناتی یہودیوں کی تنظیمیں, خفیہ تنظیمیں وہ کام کر رہی ہیں.
میں اس کر رہا ہوں نا، یہ بہت طاقتور لوگ، ان کے پاس فنڈ کی کمی نہیں، یہ سب خرید لیتے ہیں، یہ پوری پوری اسمبلیاں خرید لیں، عدالتیں خرید لیں، جج خرید لیتے، باہر ان کے لیے دنیا بالکل آنکھیں بچا کے بیٹھی ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے بہاف پر وہ پھر ہماری جنتوں کی سیر کرے گا۔ یہ ہمارے جج کیوں بگڑ گئے، کیوں پہلے بھی اس طرح کے فیصلے کیے کہ جہاں پورا ملک ہل کے رہ گیا۔ قادیانی کا مسئلہ تھا، پیچھے آپ نے دیکھا کیسے فیصلے ہوئے، ایک ملونہ آسیہ مسیح کا مسئلہ، اس میں دیکھا آپ نے کیا کچھ ہوا۔ ہر جگہ یہاں پہ یہ 25 کروڑ عوام کو جس طریقے سے یہاں پر ان کی انسلٹ کی جاتی ہے اور ان کی دل آزاری کر کے اور ان کو بالکل خاطر میں نہ لاتے ہوئے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ پوری باہر کی دنیا خوش ہو جاتی ہے اور یہ عوام بیچاری دل محسوس کے رہ جاتی ہے، یہ عوام بیچاری سراپا احتجاج کر کے رہ جاتی ہے۔ نہیں ہوتا انصاف، ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ، ہمارے آئین کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ ابھی بھی یہی ہوا، اتنے خوفناک مسائل تھے، جج فیصلہ نہیں سنا رہا، جج نے کمیشن بنایا ہے۔ جب ٹرائل کورٹس موجود ہیں، عدالتیں موجود ہیں، کمیشن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کمیشن بنا کے معاملے کو ڈیلے کر دیا اور اس کو ڈائیورٹ کر دیا۔ کمیشن کی رپورٹس کی آگے کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کب آئے گی رپورٹ کب نہیں آئے گی، جب تک معاملہ کہاں تک پہنچے گا۔ پہلے بھی اس طرح کے گینگ پکڑے گئے، پہلے آپ کو معلوم ہوگا، نام سنے ہوں گے بھینسا گروپ، یہ انٹرنیٹ کے گروپ بنے بھینسا، اس طریقے سے اور کوئی گروپ ناموں سے بنائے گئے ہیں۔ تو یہ گروپ پکڑا گیا آج سے چند سال پہلے، پھر اس گروپ کو نکال دیا گیا، بالکل نکال دیا بغیر سزا پائے۔ ان کے بارے میں باقاعدہ ثبوت موجود تھے کہ انہوں نے گستاخی کی، مگر نکال دیا گیا۔ کچھ انگریز مطابق ہیں، وہ ہمارے وزیر اعظم کی بیگم صاحبہ تک انفلوئنس کر کے ان کو تیار کر کے باقاعدہ جو ہے ان کے تصور سے اور ان کی وجہ سے ان کو موقع ملا اور وہ نکل گئے، وزیر اعظم کے گھر تک پہنچ گئے اور بیگم صاحبہ کو انوالو کر کے اس وحشی گروپ کو نکال دیا گیا۔ یہ ان کی ریکارڈ ہے، یہ سب آ چکا ہے دنیا، وہ گروپ اس طرح گیا۔ تو ان کے اثر و رسوخ کے سلسلے دور دور تک اوپر تک پہنچے ہوئے تھے، اور کون کون انوالو، کون کون بچانے والا، لیکن یہ دنیا میں بچانے والے اور یہ بچنے والے، یہ قیامت میں جب اللہ کے حاضر ہوں گے تو سب کچھ نظر آئے گا کون کتنا مسلمان ہے۔ یاد رکھیں کہ جو کفر سے راضی ہے اور وہ بھی ایسے کفر سے اللہ رسول کی شان میں کھلی گستاخی اور توہین اور گالی، اور اس سے راضی اگر کوئی ہے تو اس بول میں نہ رہے کہ مسلمان۔ کفر سے اگر ادنی کفر سے بھی کوئی راضی ہو جائے تو وہ مسلمان رہ نہیں سکتا۔ اگر آپ دنیا میں کسی بت کے آگے ایک سجدے سے بھی راضی ہیں، ہندو کے کسی ایک سجدے سے بت کے آگے، عیسائی کے کسی ایک سجدے سے صلیب کے آگے، تو آپ کا ایمان گیا، کیونکہ ایمان جو ہے وہ کفر کی نفی کرتا ہے اور کفر کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کفر مائنس، اور جو کفر کی کوئی بات داخل ہوگی ایمان مائنس، یہ دونوں میں آپس میں کھلا تضاد ہے، جیسے دھوپ اور چھاؤں، جیسے اندھیرا اور روشنی، جیسے ٹھنڈا اور گرم، جیسے دن اور رات۔ میں آج کر رہا تھا کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے ان کے ایمان کا حال پھر قیامت کے دن کھلے گا۔ اور آج جو جج جو فیصلہ کر رہے ہیں یہ جج بہت اپنے لیے، اپنے ایمان کے لیے خطرہ پیدا کر رہے ہیں کہ آپ کیسے مومن کہلائیں گے کہ خدا رسول کو گالی دی جا رہی ہے اور آپ ان مجرموں کو بچانے جا رہے ہیں۔ تو یہ کمیشن جو بنائے گئے ہیں، یہ تمام آئین و قانون جاننے والے لوگ، ہر پاکستانی جو ایک زمین رکھتا ہے، ہر مومن مسلمان جو ایمان اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ سوال کر رہا ہے کہ کمیشن بنانے کا کیا مقصد ہے؟ جس کی ویڈیو سامنے ہے، جس کی ٹرانزٹ رپورٹ موجود ہے، جس کی ڈی این اے کی کاپیاں آ گئی ہیں، جس کی میڈیکل ٹیسٹ آ گئے ہیں، جس کی چیز ثابت ہو گئی ہے کہ فلاں نے کیا ہے،
اب اس کے بعد اس کو سزا کیوں نہیں دیتے آپ؟ تو صرف ایک ہی وجہ ہے دوستو، ان کو باہر اپنی جو مغرب میں ان کو جنت بسی ہوئی ہے نا ان کو اس میں جانا ہے، ان کو خدا کی جنت میں نہیں جانا، ان کو مغرب کی جنت میں. وہ اس کھیل میں آج پڑ گئے جو جس میں کل دجال ہم سے کھیلے گا. دجال کی جنت ہوگی اور وہ کہے گا جو مجھ پہ ایمان لائے گا مجھے سب جنت. وہ کھیل آج سے پریکٹس ہو رہا ہے. ہم میں سے جو بھی آج کے مغرب کے دجالیت کی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اسی طرح کی حرکتیں کرے گا. وہ یہاں نہ ملک دیکھے گا، نہ آئین، نہ قانون اور نہ ایمان کے تقاضوں کو. اتنا واضح کیسے اس کے باوجود یہاں پر فیصلہ ہوا. اور پھر دیکھیے کہ بولنے نہیں دیا جا رہا، بولنے نہیں دیا گیا. جو لوگ ان تمام گستاخوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے پٹیشن دائر کی ہے، جن کے پاس پروف ہیں، جن کے پاس کانفیڈنس ہے، ان کو بولنے نہیں دیا گیا، ان کے پروف نہیں دیے گئے، ان کی شہادتیں نہیں لی گئی. اور وہ جو گستاخوں کے وکیل بن کر آئے تھے ان کو پورا پروٹوکول دیا، ان کو پوری سماعت دیے اور ان کو ٹائم پورا ملا ہے. ان کی عزت ہوئی ہے، ان کی رسپیکٹ ہوئی. باقی لوگوں کو ایسے ڈانٹ پڑ رہی ہے جیسے کہ یہی سارے چور ہیں. یہ حال ہے ہماری عدالتوں کا. یہ ہم انصاف کر رہے ہیں اپنے ساتھ، اپنے دین ایمان کے ساتھ. تو یہ سب بڑے نازک مقامات ہیں دوستو. اب کیا ہو رہا ہے کہ الٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ان لوگوں کے خلاف جو گستاخوں کو پکڑوانے گئے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو زبردستی کیس بناتے، ٹریپ کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لے کر کے لوگوں کو بدنام کرتے پھنساتے ہیں. یہ شروع ہو گیا سوشل میڈیا پہ. اب بیٹھے ہوں گے آپ کے مختلف وکیل اور سوشل میڈیا کے ورکرز اور مختلف قسم کے ایکٹیوسٹ وہ یہ کام کر رہے ہیں. دوسری طرف ان کے بھی بیانات موجود ہیں، ڈیبیٹس ہیں اور سوال جواب ہیں، سب کچھ ہے. مگر اگر آپ کے سامنے کوئی وہ والی ویڈیو آ رہی ہے تو آپ اس کے جواب میں ضرور ان کو ضرور سن لیجیے، تاکہ یہ نہ ہو جائے کہیں کہ جو بہت خطرناک مہم چل رہی ہے وہ یہ کہ 295C کو اتنا بدنام کرو، اس چیز کا سہارا لے کے یہیں سے پروپیگنڈا کر کے کہ 295C کا جو ہمارے یہاں قانون ہے اس کو ہمارے دستور سے نکلوا دیا جائے، اس کو بدنام کر دیا جائے کہ یہ اس کی وجہ سے اور جو بے گناہ لوگوں کو پکڑا گیا اور باقاعدہ گھناؤنا کھیل ہو رہا ہے، بلاسفیمی بزنس چل رہا ہے. تو یہ سب شروع ہو چکا ہے. یہ گھناؤنی سازشیں ہو رہی ہیں. ہمیں بہت سمجھداری سے کام لینا چاہیے. دین ایمان کا معاملہ ہے، اللہ کی کتاب کو نظر رکھیے اور دیکھیے قرآن فرما رہا ہے کہ معاملات دین کے ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی بس کہہ دے اور مومن بن جائے، کوئی کہہ دے اور مومن کہلائے. وہ نہیں ہوتا. دین ایک سیریس میٹر ہے. ایسے کہنے سے اور اعلان کرنے سے تو مومن نہیں بن جاتے. اللہ فرماتا ہے بنے ان کے مومن نہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا عمل، کردار، رویہ، ان کے فیصلے، یہ سب کچھ ان کے ایمان کی تائید نہ کرے. انسان زبان سے زور زور سے چیخ چیخ کر کہے مومن ہوں مومن ہوں، اور ادھر گستاخی کرے، بیدبی کرے، ادھر گستاخوں کے فیور میں کھڑا ہو، ادھر اللہ رسول کی توہین کا وہ سبب بن رہا ہو اور ان کو پروموٹ کرنے والا پروموٹر بن کر آ گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایمان رکھنے والا شخص ایسی خطرناک قسم کی دین کا حصہ بنے؟ کبھی نہیں ہوگا. اس لیے کبھی ایسی چیز کو آپ فارورڈ کرتے ہوئے بھی 70,000 مرتبہ سوچیں. ایمان کا فیصلہ کہ کوئی ایسا غلط فہمی میں ہو جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کسی نے جان بوجھ کے ایسے لوگوں کو اس قسم کے کانٹینٹس کو فارورڈ بھی کیا تو انہوں نے جو اپنے ایمان کے خلاف قدم بڑھایا ہے. اس لیے مومن ہونے کا مطلب اتنا سادہ نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا چنی گویا مسلمانن بلزم جمی دان مشکلات لا الہ را. جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں نہیں جاتا ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہوتی ہے. زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ اسلام پورا فرما بنا ہندو مومنین. لوگوں یہ منافق ہیں، یہ صرف زبان سے اعلان کر رہے اور یہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، وہ لوگ ایمان لائے.
منافقوں کی بات کر رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, دھوکہ اللہ کو دے نہیں سکتے, لیکن اللہ نے فرمایا یوں سمجھو کہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں, حالانکہ اسے دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا. وہ تو عالم الغیب و شہادہ, اسے کوئی دھوکہ دے. دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو پتہ نہ چل سکے, خبر نہ ہو سکے, کوئی چیز مخفی رہ جائے. اللہ کو کوئی مخفی نہیں, مگر فرمایا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جو کارروائیاں ہیں میرے رسول کے ساتھ, میرے نبی کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, یہ جو ہے کہ میرے خلاف. اللہ اس چیز کو اپنے لیے آن کر لیتا ہے. جیسے وہاں فرمایا اللہ و رسول, یہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں, اب خدا کو اذیت کون دے سکتا ہے؟ مگر اللہ نے اپنا نام ذکر فرمایا, اس لیے کہ رسول کو اذیت دینا گویا اللہ کو اذیت دینا. یہ بھی اسی طرح فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا, یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں رسول کو دے رہے ہیں. رسول کو بھی دھوکہ دیا نہیں جا سکتا, اگرچہ دھوکہ دینا ممکن ہے, لیکن اللہ ان کو دھوکہ کھانے نہیں دے گا, کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں, مخلوق ہیں, اس لیے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے. مگر یہ الگ بات ہے کہ وہ عام بندے نہیں ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں, کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی دھوکہ کھانے دیتا نہیں اور ہر دھوکے سے ان کو محفوظ رکھتا ہے. تو اس لیے یہاں فرمایا کہ یہ جو دھوکہ دے رہے ہیں رسول کو, ان لوگوں کو جو ایمان لائے, تو یہ دھوکہ اصل میں اللہ کو دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون, اور آگے فرمایا کہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر حقیقت میں اپنے آپ کو ہی دے رہے. رسول کا یہ مومنوں کو بھی کیا بگڑے گا؟ اگر مومن ہے تو اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا. لہٰذا یہ جو کارروائیاں کر رہے ہیں, جو حرکتیں کر رہے ہیں, اس کا نقصان بالآخر ان کو پہنچنے والا ہے. وما یشعرون, اور یہ سمجھ نہیں رہے اس بات. تو جناب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ نفاق کے اندر دھوکہ ضرور شامل ہوتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. اب میں نے جتنی تضادات بتائے نا اس میں دھوکہ شامل ہے. یعنی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں, دوسروں کو دیتے ہیں, لوگوں کو دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, ہم دھوکے میں رہتے ہیں. تو آدمی اگر اپنے نفاق سے بچنا چاہتا ہے نا تو سب سے پہلے اس دھوکے کو سمجھے کہ میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص جو ہے نوجوان, وہ ایسے سر دبو کے بیٹھے ہوئے مسجد میں اور بہت خوشی خوشی کا اظہار کر رہا تھا. آپ بہت باریکی سے لوگ اصلاح کرتے تھے اور لوگوں کے اندر تک چاہتے تھے کہ لوگ ٹھیک رہیں. جہاں سے آپ اس کے پاس گئے اور اس کو ایک ہلکا سا کوڑا مار کے فرمایا اٹھو. اس طرح تمہارے بیٹھنے سے کوئی تمہارے اندر اور باہر یہ کوئی یکساں نہیں ہو جائے گا. یعنی جو تمہارا اندر جتنا ہے اتنا ہی رہے گا, اور اوپر جتنا تم بڑھا کر پیش کرنا چاہ رہے ہو اس کے اوپر سے جو کچھ ظاہر کر رہے ہو یہ کوئی اندر کے برابر نہیں ہو جائے گا. یہ اوپر ہی رہے گا, وہ اندر جتنا وہ اندر ہی رہے گا. ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا کہ ایسے بیٹھ گئے ایسے بیٹھ گئے. اندر جب تک دل سے توجہ نہیں دو گے اور اندر سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرو گے, ظاہر باطن برابر نہیں ہوگا. ورنہ ایسا راست اپنا سر اٹھاؤ, چلنا نہیں عجیبوں کا اللہ معافی قلبوں کا, یہ چیز تجھے بڑھا نہیں دے گی اس سے جو تیرے دل میں ہوتا ہے نا. آدمی اوپر سے سمجھتا ہے جیسے ہم نے ایک ماحول بنا لیا, ایک رنگ چڑھا لیا, تو کوئی خوف خدا کا رنگ چڑھا کے سمجھتا ہے میں اندر سے ڈر رہا ہوں, کوئی عاشق رسول بن کے سمجھتا ہے میں اندر سے عاشق ہو گیا ہوں, کوئی اوپر سے بڑا اخلاص ظاہر کر کے رو دو کے سمجھتا ہے میں اندر سے بھی ایسا ہی ہوں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اوپر سے ہی رہ جاتے ہیں, اندر کچھ بھی نہیں جاتا, ہوتا نہیں ہوتا. اب یہ دھوکہ ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے اپنے آپ کو اندر سے جانیے تاکہ نفاق کی یہ صورت بھی ہمارے ساتھ نہ رہے. آپ اگر اوپر سے جو چیز محسوس کرتے ہیں اس کا اثر دل میں بھی جا رہا ہے تو سمجھ میں آپ کچھ ہے, آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں اور آپ ترقی کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اندر محسوس ہی نہیں کر رہے ایک چیز کو, جلوت میں محسوس کر رہے ہیں خلوت میں نہیں کر رہے, ظاہر میں ظاہر ہو رہی ہے وہ چیز مگر اندر محسوس نہیں ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ترقی نہیں کر رہے, دین میں آگے نہیں بڑھ رہے, خدا کے قریب نہیں ہو رہے. جو اللہ کے قریب ہوگا اس کا معاملہ اندر سے شروع ہو کے باہر آئے گا. جو اللہ کے قریب ہوگا, جو دین میں آگے بڑھے گا وہ خلوت سے شروع ہو کے جلوت میں آئے گا.
وہ اندر سے باہر آئے گا. اور جو دین میں کم ہو رہا ہے تو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ باہر زیادہ ہوگا, اندر کم ہوگا. جو خدا سے دور ہو رہا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اندر کچھ ہوگا, باہر کچھ ہوگا. بس یہ بہت اہم چیز ہے, بڑا اہم کرائٹیریا. اس لیے تو دیکھیں بخاری شریف کی حدیث میں جو 7 آدمی کا ذکر آیا کہ جو اللہ کے صاحب میں ہوں گے, ان میں ایک آدمی وہ ہے کہ جس کے لیے فرمایا وذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. یہ وہ ہوگا کہ جو اندر گھر میں خلوت میں اکیلا بیٹھا تھا اور اللہ کی یاد آ گئی, رو گیا, اللہ کے خوف سے رو گیا, اس کی آنکھیں بہ گئی. تو بس یہ ان لوگوں میں سے ہوگا کہ جن پر اللہ کا سایہ ہوگا قیامت کے دن, خاص سایہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر میں خلوت میں وہ جو کر رہا ہے وہ بالکل اخلاص سے کر رہا ہے, اس میں نفاق نہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ باہر آدمی اگر رونا آ رہا ہے تو وہ رونا ہی چھوڑ دے, نہیں. یا باہر اگر کوئی رو گیا ہے اور باہر کوئی ایسی کیفیت ہے تو وہ قابل ملامت نہیں. بات یہ نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے جو کچھ دنیا میں ظاہر ہم کر رہے ہیں باہر, وہ ہمارے اندر اگر ہو تو پھر یہ سچ ہے. وہ ہماری خلوت میں بھی ہو تو سچ ہے, اور اگر صرف باہر ہی باہر ہے اور اندر کچھ اور ہے تو پھر یہ سچ نہیں ہے. یہ اصل کرائٹیریا, یہ اپنے لیے سمجھنے کا معاملہ, پھر اس کو سمجھیے. اسی لیے فرمایا جو خلوت میں اللہ کو یاد کر رہا تھا ہو گیا, بس اللہ نے اسے اپنے سائے میں لے لیا. مولانا حسن رضا صاحب کا ایک شعر ہے بڑا بڑا زبردست, دل میں وہ یاد تیری گوش ہے تنہائی ہو, دل میں وہ یاد تیری گوش ہے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں آگے انجمن آ رہا ہے. یہ گوش ہے تنہائی. تو اس لیے اپنی خلوتوں کو آباد کیجیے. آج مسلمانوں سے مومنوں سے سب سے بڑا مطالبہ ڈیمانڈ یہی ہے کہ ہم اس تضاد کو دور کر لیں. ہمارے دین کے اندر پاور آ جائے گی, ہماری اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی. حدیث پاک میں آتا ہے منافق کی 3 نشانیاں ہیں, جو بڑی نشانیاں ہیں, اور بھی ہیں لیکن 3 یہاں بیان کی. فرمایا کہ جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا, اذا حدث کذب, اور فرمایا جب خیانت جب امانت رکھا جائے گا خیانت کرے گا, اذا تمن خان, اور فرمایا کہ جب وعدہ کرے گا خلاف کرے گا, اذا وعد اخلف. یہ 3 نشانی ہے, اور یہ 3 نشانیاں وہی ہیں جو انسان کا تضاد بتاتی ہے, جو معاشرے میں آ کے انسان کو کچھ اور ایکسپوز کرتی ہے. تو اس لیے ہمیں ان نشانیوں سے بچنا ہے اور اس جھوٹ سے بچنا ہے, تاکہ ہم اپنے لیے بھی خیر بن سکیں اور دوسروں کے لیے بھی خیر بن سکیں. فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبہم مرض. اب ساری چیز یہ ہے کہ اندر دل میں مرض ہے. دل میں جب مرض پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کو کچھ نہیں سمجھتا. ان کے دلوں میں مرض ہے, فی قلوبہم مرض. منافق کا مسئلہ یہی ہے. اور ہر تضاد کے اندر ایک مرض ہوتا ہے دل میں, انسان کے اندر ایک مرض ہی ہوتا ہے جب وہ تضاد پیدا ہوتا ہے. لہٰذا دل کی بیماری اس کا علاج کیجیے. جسم کی بیماری کا علاج سب کرتے ہیں اور اس کے لیے دنیا میں ہزاروں شفا خانے ہیں, مگر دل کی بیماری کے لیے ہم سوچتے ہی نہیں, اس کا تصور ہی نہیں ہے ہمارے پاس کہ دل میں بھی بیماریاں ہوتی ہیں. اور دل کی بیماریاں جب بڑھتی ہیں تو اس سے پھر جو اخلاق بنتے ہیں اور جو کردار بنتے ہیں, جو عمل بنتے ہیں, وہ معاشرے کا ناسور ہے. آج یہ جو ہم باہر کے رویوں کو رو رہے ہیں, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کے پیچھے دل کے امراض ہیں. ہم ایک دوسرے سے نفرت کیوں کر رہے ہیں؟ دل کے امراض ہیں. ہم ایک دوسرے پہ اعتماد کیوں نہیں کر پا رہے؟ دل کے امراض کی وجہ سے. ہم ایک دوسرے سے وحشت کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ دل میں امراض ہے, دل کے امراض کی وجہ سے. جب آپ کے دل میں تکبر ہے تو پھر آپ ضرور لڑیں گے. جب آپ کے دل میں لالچ ہے تو پھر آپ جھگڑاپن پہ ضرور کریں گے. جب آپ کے دل میں شہوت ہے تو آپ گندے کاموں میں ضرور پڑیں گے. جب آپ کے دل میں بغض ہے تو آپ نفرت کا اظہار ضرور کریں گے. جب آپ کے دل کے اندر دنیا پرستی ہے تو آپ دنیا پہ ضرور مر مٹیں گے. یہ سب چیزیں ضرور. اگر آپ کے دل میں سختی ہے تو آپ رحم نہیں کھا سکتے. دل جب تک ٹھیک نہیں ہوگا باہر کے رویے ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہمارے دلوں کا معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے, آج ہم اپنے بچوں پر اس حوالے سے توجہ نہیں دیتے کہ اس کے دل کی اصلاح کیسے ہوگی.
کہ اس کے اندر سے نرم خو بنے، تکبر سے خالی بنے، لالچ سے پاک ہو، اس کے اندر نفرت کے بجائے محبت کا مادہ پیدا ہو، اس کے اندر لوگوں کا لحاظ ہو، احساس ہو، درد ہو، لوگوں کی فیلنگ اس کو آتی ہو، یہ بے رحم نہ بنے، بے حس نہ بنے۔ یہ بڑے اور ایشوز ہیں جو بچوں کے لیے سب سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ہم سے اوپر سے کان ساٹ کرتے ہیں، اوپر سے، اور وہ بھی جسمانی حد تک، لباس کیسا، چہرہ کیسا، بال کیسے، حلیہ کیسا، یہاں تک کہ جوتے چپل کیسے، صرف اوپر کی حد تک۔ پوری شخصیت پیچھے اس کے لباس کے اندر ہے، پورا انسان، پوری کائنات اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور پھر اس میں بھی باڈی کے بعد یہ جو دل اندر، اس کا مسئلہ ہے سارا، جو اس کو کیا کریں، اسی کو ٹھیک کرنا ہے دوستو۔ یہاں پر منافقوں کا سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہے۔ ہم لوگ بھی اس کی فکر کریں اور اپنے دلوں سے یہ چیزیں نکالیں۔ اللہ اکبر۔ گھروں کے مسئلے اس لیے بگڑے ہوئے ہیں، آج ہمارے دل میں جو کچھ اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہم بیوی بچوں کے درمیان بھی صلح صفائی کے ساتھ نہیں رہ پاتے، ماں باپ کے ساتھ، عزیزوں اور رشتے داروں کے ساتھ ہم انٹیگریٹ نہیں ہو پاتے، کیونکہ دلوں میں رکاوٹ ہے۔ ساری وجہ یہ، ایک شخص ضد پہ آ جاتا ہے، پورا خاندان سر پہ اٹھا لیتا ہے، کیا علاج ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ بے رحم ہے، اسے خیال ہی نہیں، اس سے سب شاکی ہے، کیا علاج ہے اس کا؟ ایک شخص کے اندر تکبر ہے، وہ بار بار ایروگینٹ ہو کر کے اپنے آپ کو بنوانا چاہتا ہے، کیا کریں گے اس کو؟ تو انسانیت جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ان ساری برائیوں سے پاک ہونی چاہیے، اور ان سارے امراض سے انسان کو آزاد ہونا پڑے گا، تب جا کے انسان اپنے اصل کلائمیکس پہ پہنچے گا اور اپنے اصل جوہر کے ساتھ ظاہر ہوگا، ورنہ اسی طرح ہم آپس میں الجھے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے زیادہ اللہ مرضا، وہ دلوں کا مرض ان پہ پھر بڑھا، اور اللہ نے اس کو بڑھا دیا، اور اس لیے بڑھا دیا کہ جب آدمی اپنی اصلاح نہیں کرتا تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا بھی یہ حال ہے۔ آج آپ اپنا تکبر اس کو ریئلائز نہ کریں، کل یہ تکبر آپ کو اتنا خطرناک موڑ پہ لے جائے گا، اگر آپ کے پاس پاور آ گیا تو آپ کا تکبر آپ کو فرعون بنا دے گا۔ پاور نہیں ہے، اس لیے ہم ایک اپنی حد میں ہیں۔ یہ مراحل نے فرمایا کہ نفس نہ کمپیرس فرعون نیس، یہ پورا اور ہمارا اور نیس، کہ ہمارا نفس ہماری ذات فرعون سے کم نہیں ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اس کے پاس ایک مدد ہے، پاور تھی، اور ہمارے پاس یہ پاور نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ بڑھائی کی طرف نہ جائے کہ وہ چیز بڑھے، بلکہ اس کو کم کرے۔ اگر آج آپ کو اپنی ذات سے، شخصیت سے اتنی دلچسپی ہے کہ آپ صرف اپنی تعریف سے محبت کرتے ہیں اور اس کے آپ فخر ہیں، اگر آج کنٹرول نہیں کیا آپ نے تو آپ اتنے بڑے شخصیت پرست اپنے لیے ہو جائیں گے، اتنے انا پرست ہو جائیں گے، اتنے ایگوئسٹک ہو جائیں گے آپ، کہ کل آپ کو ہر ایک سے حسد لازمی ہوگا، آپ کسی اور کی تعریف و خوبی برداشت نہیں کر سکیں گے، اور ہر وقت آپ اپنی خوبی اور اپنی تعریف پہ اسیر ہوتے رہیں گے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بیماری اتنی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کی بات ہی نہیں سننا چاہتے، ان کی تعریف کو خوش ہوں گے، اور چاہے جھوٹی۔ اب ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا جاتا ہے بڑی آسانی سے، جھوٹی تعریفیں کر کر کے ان کو آسمان کو پہنچا دیتے، خوش ہو رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی کمزوری ہے، تو انسان ان عادتوں میں پڑ جاتا ہے، یہ دل کی خرابیاں ہیں سب، تو ان چیزوں سے بچیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور فرمایا ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب، بما كانوا يكذبون، بوجہ اس کے کہ جھوٹ بولتے۔ یہ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو آخر میں بات فرمائی جھوٹ، یہ کنکلوژن نکالا ان کی ساری کیفیتوں، یعنی ان کا سارا معاملہ جھوٹ پہ کھڑا ہے۔ جھوٹی تو ہے، ہم جس کو تضاد کہہ رہے ہیں، ہم جس کو اختلاف کہہ رہے ہیں، ہم جس کو کانٹرڈکشن کہہ رہے ہیں، سب جھوٹی تو ہے۔ یہ تو جھوٹ صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو آدمی زبان سے بولے، جو کسی واقعہ کے بارے میں بولے۔ جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو رگوں کے اندر بہتی ہے، خون میں۔ جھوٹ آپ کی بات میں، جھوٹ آپ کے فعل میں، جھوٹ آپ کی سوچ میں، جھوٹ آپ کی نگاہ میں، جھوٹ آپ کے انداز میں، جھوٹ آپ کی ادا میں ہے، جھوٹ آپ کی شخصیت میں ہے، جھوٹ آپ کے اظہار میں ہے، آپ کے ایکسپوژر میں ہے، آپ کے تمام دعوی میں آ جاتا ہے، آپ کے تمام خیالات میں آ جاتا ہے، آپ کے تمام ویژنز میں آ جاتا ہے۔
جھوٹ آپ کی خلوت و جلوت ہر چیز میں چلا جاتا ہے. اس لیے قرآن میں فرمایا کہ دعا مانگو پیارے حبیب کہ وادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے میرے رب تو مجھے جہاں داخل کر تو وہاں سچائی کے ساتھ داخل کر، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. یعنی انسان کا ہر ظاہری اور باطنی معاملہ سچائی پر قائم ہونا چاہیے، جھوٹ پر نہیں. تو وہی بات بتا دی کہ منافقوں کا سارا معاملہ جھوٹ پہ کھڑا ہے، اور اسی جھوٹ نے ان کو مروا دیا کہ یہ آج عذاب علیم کا شکار ہونے والے ہیں. تو دوستو آج ہماری سوسائٹی میں بھی جھوٹ اتنا شامل ہے کہ ہر چیز میں جھوٹ ہے، ہر کام میں جھوٹ ہے. پوری سیاست جھوٹ پہ چل رہی ہے، پورا آئین ہم نے جھوٹ پہ کھڑا کر رہے. آئین تو اپنی جگہ صحیح ہے، مگر اس کے ساتھ جھوٹ کے جو علاوہ جھوٹ کے جو اس کے ساتھ ہم نے سلسلے کر رکھے ہیں کہ وہاں ہم اس آئین کے خلاف سب کرتے جا رہے ہیں، اس کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے. ہم نے اپنے دین ایمان کے خلاف جھوٹ کا ایسا حلقہ قائم کر رکھا ہے کہ دین اندر جھوٹ کی ایک وادی میں بند ہو کے رہ گیا ہے. ہم نے اپنا سارا معاملہ، ساری انسانیت جھوٹ کے احاطے کے اندر داخل کر کے سب کو جھوٹ سے لپیٹ رکھا ہے، اور اس جھوٹ سے نجات نہیں پاتے. جھوٹ کا یہ بندھن توڑنا پڑے گا، جھوٹ کی اس دنیا سے نکلنا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کو پورا سچ کر کے دکھانا پڑے گا، سچائی کو اپنانا پڑے گا، اور اندر تک اس صدق کو سمجھنا ہوگا یہ کیا ہے. تو آئیے اس صدق کو سمجھیے، اور جہاں تک ممکن ہو ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کیجیے، اور سچائی کے ساتھ چلیے. برائی سے بچائیے، جھوٹ سے بچائیے اپنے آپ کو، اور کوشش کریں کہ زبان سے کم از کم کبھی جھوٹ نہ نکلے. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، تو اس کے بعد دیگر جھوٹ ہمارے جو حوال میں ہیں، ہمارے حالات میں، ہمارے اعمال میں، وہ بھی انشاءاللہ سب نکل جائیں گے اگر زبان سچی ہو گئی. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے زبان کی گارنٹی مجھے دے دی اور شرم گاہ کی، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو یہ زبان ایسی چیز ہے، اس سے جھوٹ نہ بولیں. جھوٹ منافقوں کا شعار ہے، اور نیک لوگوں کا شعار صرف اور صرف سچ ہے، سچائی. ہمیشہ سچ بولیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں. آج بدقسمتی سے ہمارے بچوں میں اتنا جھوٹ عام ہے کہ انہیں سچ اور جھوٹ کا فرق ہی ختم ہو گیا، اور وہ ایسے بالکل بے لگام جھوٹ بول رہے ہیں کہ کوئی میں پرواہ نہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، برا ہے، وہ بول رہے ہیں. یہ عام چل رہا ہے، اس لیے معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، اعتماد ختم ہو رہا ہے. کہیں بھی کسی معاملہ کیجیے کہ یقین ہی نہیں آتا کہ پتہ کیا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ ہم سب جھوٹ پہ کھڑے. آج کفار کافر مغربی دنیا وہ کم از کم اپنے اندر معاملات میں سچائی کے اوپر کھڑا کر چکے اپنے نظام کو، اور جو کچھ ہے وہ سچائی کے ساتھ لے کے چلتے ہیں اپنے درمیان. ہم سے اگر جو جھوٹ بولیں، باہر جا کے جھوٹ بولیں، پوری دنیا کے ساتھ جھوٹ بولیں کہ ایران کے پاس اتنی صلاحیت ہے، عراق کے پاس اتنی اختیار ہے، وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے جھوٹ بولے، اس کو دنیا تباہ کر دی انہوں نے. ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. میں مغرب کی جب مثال دے رہا ہوں تو اس انداز سے نہیں جو آج لوگ دیتے ہیں کہ پورا سجدہ کر کے اور ہر چیز کو صحیح سب نہیں. سب اس حد تک کہ انہوں نے اپنے اندر انٹیریئر میں سچائی پر نظام قائم کیا ہے کہ کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، جو کچھ آپ کہیں گے وہی کریں گے. کاروبار ہو، بزنس ہو، سیاست ہو، عدالت ہو، ہر شعبے میں جہاں آپ جا رہے ہیں سچ کے ساتھ بات کرو. جب یہ چیزیں انہوں نے اپنے اندر اس طرح اچھی طرح قائم کر لی، اسٹیبلش کر لی، تو آج ان کا معاشرہ اور سوسائٹی اندر سے مضبوط ہے، اور ہمارا معاشرہ اندر سے تباہ و برباد ہے. اس لیے آج ہم وہاں جا کر کے سکون محسوس کر رہے ہیں. یہ جو ہمیں وہاں سکون مل رہا ہے اور سیکورٹی مل رہی ہے، یہ سچ کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اپنے اندر قائم کیا. اور یہاں جو بدامنی بے چینی وہ جھوٹ کی وجہ سے وہ یہاں پہ رائج ہے، اور بے درے اس کا استعمال. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.